دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ 2024 گنتی کے 4 دن باقی ہیں۔ آنے والا جو نیا شمسی سال ہے یا عیسوی سال ہے، چند دنوں کے بعد اس کی ابتدا ہونے والی ہے، اور جب نیا سال شروع ہوتا ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے، تو بڑی تعداد میں لوگ اس کی خوشیاں مناتے ہیں اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو سال گزرا ہے یا جو زندگی گزر گئی ہے وہ کتنی غفلتوں میں اور کتنی نافرمانیوں میں گزری ہے، اس کا احتساب کیا جائے، کچھ غور و فکر کیا جائے، آئندہ جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے تاکہ درست سمت میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کر سکیں، لیکن عام طور پر اس جانب ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو آخرت کی یاد دہانی کے لیے اور آنے والا جو سال ہے اس میں اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کا نیا عہد کرنے کی غرض سے میں آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 1 پہلی آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اسی سے اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کوشش کریں کہ زندگی کے جو لمحات اور جو ایام ابھی ہمارے باقی ہیں وہ بجائے غفلت کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزر جائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم، حساب و کتاب کا وقت لوگوں کے لیے بہت قریب آ چکا ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، حالانکہ وہ اس حساب و کتاب کے دن سے غافل ہیں اور اپنی غفلت میں سرکردہ ہیں، غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور یاد دلانے کے باوجود وہ اس جانب توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت جس دن سے انہیں ڈرا رہا ہے اس دن کی کوئی تیاری کرنے کے لیے وہ نہ انہیں کوئی اس کی چنتا ہے، نہ پچھلی جو گزری ہوئی زندگی ہے اس پر کوئی شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ ندامت ہے، اور نہ آگے کے لیے اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر اس سنگین صورتحال کا ذکر کیا کہ یہ لوگوں کا یہی رویہ ہے، وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، یعنی لوگوں میں سے جو بھی لوگ ہوں، کوئی بھی انسان ہو، عام لوگوں کا یہی رویہ ہے۔ یہ سنگین صورتحال جو ہے یہ عام لوگوں کی بیان کی گئی ہے، لیکن خصوصی طور پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں کافروں کا، مشرکین کا طرز عمل بیان کرنے کے لیے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح سے گزار رہے ہیں کہ نہ انہیں اللہ سے مطلب، نہ اللہ کے رسول سے مطلب، نہ اللہ کی کتاب سے مطلب، اور انہیں جو کچھ بھی آخرت کی یاد دہانی کی باتیں کی جاتی ہیں تو وہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ دیکھو کیسا آدمی ہے اور انسان کی خصلت کیسی ہے کہ ان کے حساب کا وقت قریب آ پڑا ہے، حساب کا وقت سر پہ ہے، اور یہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں کہ سر جھکا کر کے بات سننے کے لیے تیار تک نہیں ہے، جبکہ بندے مومن کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ صحابہ کرام کا طرز عمل بھی نہیں تھا، یا جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں انہوں نے اس طرح سے اپنی زندگی نہیں گزاری۔ یہ طرز عمل اصل میں کافروں کا بیان ہوا ہے کہ وہ اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں کہ پیچھے جو بھی خطائیں ہوئی نہ ان پر ندامت ہے، نہ افسوس ہے، نہ شرمندگی ہے، اور نہ آگے کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ ہے۔ نہ جب ان سے قبر کی بات کی جائے، حشر کی بات کی جائے، آخرت کی بات کی جائے، اور ان میں پیش آنے والی مصیبتوں، مشقتوں اور تکلیفوں کی یاد دہانی کروائی جائے، تو یہ کافروں کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس طرح سے منہ پھیر کے چل دیتے تھے، گویا کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اب یہی طریقہ مسلمانوں کا بن چکا ہے۔ ان سے قبر کی، آخرت کی، حشر کی اور میدان محشر کی بات کریں تو وہ بہت ایزی لیتے ہیں، اور آسانی کے ساتھ یا تو ہنستے کھیلتے ہوئے اسے سن لیا اور سن کر کے چل دیے، کوئی توجہ نہیں دی، یا تو پھر اسے سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اور جبکہ اس کے برعکس بندہ مومن کا جو رویہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پر توجہ دیتا ہے، جب اس کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے تو وہ آخرت کو اپنے پیش نظر رکھ کر کے اس کی تیاری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان ہونے کی حیثیت سے اس سے جو بھی بھول چوک ہوئی ہے تو وہ اس کے کفارے کے طور پر جو کچھ بھی نیک اعمال کر سکتا ہے اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بندہ مومن کا رویہ ہے۔ تو انسان جو ہے وہ توجہ دیتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اسے جو آخرت ہے، قبر ہے، اپنی موت ہے، یا حشر کی جو منزلیں ہیں وہ اسے بہت دور نظر آتی ہیں، جبکہ اللہ رب العزت قرآن مجید سورۃ المعارج کی آیت نمبر 6 اور 7 میں ارشاد فرماتا ہے، کافروں کی سوچ، مشرکین کی سوچ، اللہ پر ایمان نہ لانے والوں کی سوچ، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ انہم یرونہ بعیدا، کہ وہ اسے یعنی اپنی موت کو، آنے والے عذاب کو، حساب و کتاب کو بہت دور دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بہت دور ہے ابھی، اور ابھی زندگی ایسی گزارو کہ ان چیزوں کی بات بھی مت کرو کہ کہیں مزہ خراب نہ ہو جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا،
کفار اور مشرکین جو ہے وہ آخرت کو، اللہ کے عذاب کو یا اپنی موت کو بہت دور دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، جبکہ ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں کہ موت سر پر کھڑی ہوئی ہے اور موت کی تلوار ہر ایک کے سر پر لٹک رہی ہے۔ یہ 2024 جیسے تیسے گزر گیا ہے، 25 کی ابتدا ہونے والی ہے، تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہمیں ایک اور سال مل گیا، نہ جانے کہ آنے والا سال کتنے لوگوں کی زندگی کا آخری سال ثابت ہو جائے اور کتنے لوگ جو ہیں اپنے مکان سے دھنپوری قبرستان میں شفٹ ہو جائیں۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آنے والا سال ہے ہمیں اپنی پچھلی زندگی پر اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ایک سرسری سی ہی صحیح لیکن نظر ڈال کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سال یا ہماری جو زندگی گزری ہے ہم نے اسے کس طرح سے گزاری ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا جو معمول تھا وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام علوم پر مطلع فرمایا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے متعلق کیا فرماتے ہیں، تو امتی کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب میں آنکھیں جھپکاتا ہوں یعنی پلک جھپکاتا ہوں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب میں پلکیں جھپکاتا ہوں، آنکھ جھپکاتا ہوں، تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ کہیں یہ پلک جو دونوں آپس میں ملتی ہیں، تو میں جب جھپکاتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ آپس میں مل پائیں گی یا نہیں مل پائیں گی، یا آپس میں مل گئی ہیں تو جدا ہو پائیں گی یا جدا نہیں ہو پائیں گی، اور کہیں اس سے پہلے نہ موت آ جائے۔ تو موت کتنی قریب ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں، مثال دیتے ہیں پلک جھپکنے کے بعد، پھر آپ فرماتے ہیں جب میں نگاہ اٹھاتا ہوں کسی چیز کی جانب دیکھنے کے لیے، تو میں اس چیز کو دیکھنے کے بعد میں اپنی پلکیں جھکاؤں گا یا اس سے ہٹاؤں گا، کہیں اس سے پہلے نہ میری موت آ جائے، کہیں اس سے پہلے نہ اللہ رب العزت کے یہاں سے بلاوا آ جائے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں کوئی لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہوں کھانے کے لیے، کھانے کا کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں، تو مجھے یہ اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے کہ یہ لقمہ جو منہ میں گیا ہے یہ پیٹ تک پہنچے گا یا اس سے پہلے موت آ جائے گی، موت پہلے پہنچے گی یا لقمہ جو منہ میں ہے یہ پیٹ تک پہنچ جائے گا، میں نے جو لقمہ منہ میں ڈالا ہے اس سے فائدہ اٹھا پاؤں گا، نفع حاصل کر پاؤں گا یا اس سے پہلے موت آ جائے گی۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لقمہ منہ میں ڈالا ہے کہیں وہیں اٹک کر کے موت کا سبب نہ بن جائے، وہی لقمہ جو ہے غذا کے طور پر جسے ہم نے کھایا ہے، کہیں وہی لقمہ جو ہے وہ ہماری موت کا سبب نہ بن جائے، موت کی وجہ نہ بن جائے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، آدم کی اولاد، اگر تم عقل مند ہو، تمہارے پاس عقل ہے، عقل نام کی کوئی چیز ہے، تو اپنے آپ کو اموات میں شمار کرو، مرنے سے پہلے ایسے محسوس کرو جیسے مر گئے ہو، اور یہ محسوس کرو گے تو پھر تمہیں یہ بھی احساس ہوگا کہ اب میرا حساب کتاب ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے، جنت ہے وہ مل پائے گی یا نہیں مل پائے گی، میرے اعمال ایسے ہیں یا ایسے نہیں ہیں، جہنم ہے تو میرے اعمال کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے مرنے والوں جیسے ہو جاؤ، جیسے وہ گناہ نہیں کرتے، جانے والے وہ سب کچھ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، تو تم بھی سب کو چھوڑ کر کے اللہ رب العزت کی جانب لگ جاؤ۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس موت، قیامت اور عذاب و ثواب کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے وہ لا محالہ آنے والا ہے، وہ وعدہ آئے گا، موت آئے گی، قیامت برپا ہوگی، عذاب یا ثواب ملے گا۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور تم اللہ تعالیٰ کو اور اس کے فرشتوں کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، یعنی موت کا جب فرشتہ آئے گا تو تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور جب اللہ تعالیٰ عذاب دے گا تو اس کے دست قدرت کو اور اس کے قدرت والے ہاتھوں کو کوئی پکڑنے کی طاقت اور جرأت نہیں رکھ سکتا۔ 50 سال 60 سال کی زندگی ہو جاتی ہے لیکن ہمیں پھر بھی موت کا خیال نہیں آتا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر لمحے موت کو اس طرح سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، ان کی ایک نصیحت کو سنا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے خطاب میں لوگوں کو جھنجھوڑتے ہوئے، فرماتے ہیں وہ خوبصورت چہرے والے نوجوان کہاں ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جنہیں اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا، جنہیں اپنی جوانی پر بڑا گھمنڈ تھا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ایسی جوانیوں والے اور ایسے حسین و جمیل چہروں والے لوگ کہاں گئے؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے محلات تعمیر کیے اور قلعے بنائے، فضیلیں ان کے ارد گرد لگائیں تاکہ دشمن ان تک نہ پہنچ سکے، لیکن موت پھر بھی پہنچ گئی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہاں ہیں وہ فاتحین جو اگر میدان میں ہوتے تھے، میدان جنگ میں، تو اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے تھے اور کامیابیاں ان کے قدم چومتے تھے، لیکن وہ بھی چلے گئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں زمانے نے ان کا نام و نشان مٹا ڈالا، یعنی جو حسین تھے، خوبصورت تھے، صاحب حسن و جمال تھے، نہ ان کا حسن و جمال انہیں بچا پایا، جوانوں کی جوانی انہیں نہیں بچا پائی، بادشاہوں کی بادشاہت نے انہیں پروٹیکٹ نہیں کیا، اور جس کے پاس جو کچھ بھی تھا نہ محل بچا پایا، نہ پیسہ، نہ روپیہ، نہ دولت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب وہ قبر کے اندھیروں میں اور اپنے گڑھوں میں ہیں، منو مٹی کے نیچے ہیں، لیکن انہیں کوئی یاد کرنے والا تک نہیں ہے کہ کبھی کوئی فرعون تھا، کوئی نمرود تھا، اور ہمارے زمانے کے جتنے فرعون ہیں یہ بھی جو جا چکے ہیں اور جو جانے والے ہیں انہیں بھی کوئی پوچھنے کے لیے اور ان کا نام لینے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ یہ قبر کے اندر اپنے قبر کے تاریک گڑھوں میں ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس میں پڑے ہیں۔ افسوس ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے آپ اپنے جو سامنے ہیں اپنے سامعین کو کہتے ہیں کہ اس سے نجات پانے کی کوئی جو تدبیر ہے اور کوئی صورت اگر کی جا سکتی ہو تو وہ صورت ہمیں اختیار کر لینی چاہیے۔ تو اسی دعوت پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ 2025 آئے گا، اللہ رب العزت نے جسے جتنی زندگی دی ہے، ہم میں سے بعض لوگ پورا سال گزاریں گے، 26 بھی پائیں گے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی دی ہے وہ بھی ان کے حصے میں آئے گی۔ لیکن وہ لوگ جو اس میں جانے والے ہیں ان میں سے میں آپ کوئی نہیں جانتا کہ کون ہے کہ جس کا اینڈ ہونے والا ہے اور جس کی کہانی یہیں ختم ہونے والی ہے، جس کی فائل یہیں کلوز ہونے والی ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے جو غفلتیں پیچھے کی ہیں اور زندگی جس طرح سے گزاری ہے، اگر اپنی مرضی سے گزاری ہے تو بس اب اتنا کر لیں کہ آگے جو آنے والی زندگی ہے اسے اپنے رب کی مرضی سے، اپنے مولا کی مرضی سے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ مولا کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا کریم جو آنے والا نیا 20ویں سال ہے ہم سب کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے، ہمارے ملک اور پوری دنیا کے لیے امن کا، امان کا اور خوشیوں کا سال بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جے سید المرسلین وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔